أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كيف تكفرون بالله اور کس طرح تم انکار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی کا، یا کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم تھے مردے، فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تمہیں زندہ فرمایا۔ تو یہ اول زندگی ہے، پیدا ہونا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ کبھی یہ مخلوق بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کس طرح انکار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ تو یہ کیف تکفرون باللہ، یہ تعجب پر بھی بولا جاتا ہے کہ یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود بخشا، پیدا کیا، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کو بھلا دیتے ہو، اس کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ تو بڑی بے انصافی ہے۔ تو تم کس طرح انکار کرو گے؟ تم پیدا ابھی ہوئی نہیں تھی، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ مارتا ہے تمہیں، پھر تمہیں موت دیتا ہے، مارتا ہے۔ اور یہ موت کتنی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جب موت کا انکار نہیں کر سکتے تو موت دینے والے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کتنی بڑی دلیل ہے اور کتنے واضح لفظ ہیں کہ اے لوگوں، جب تم اپنی موت کو مانتے ہو کہ ہم مرنا ہے، اگلی بات مانو یا نہ مانو، یہ تو مانتے تو مر جاتے ہیں، روک نہیں سکتے، نہ دوائی، نہ حکیم، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی دم جھاڑا، کچھ نہیں، وہ لے جاتا ہے۔ تو پھر جو مارتا ہے اس کا کیسے انکار؟ کتنی تعجب کی بات ہے۔ ثم یحییکم پھر سن لو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹایا جاؤ گے۔ لوٹایا جانا بھی برحق ہے، مرنا بھی برحق ہے، اٹھنا بھی برحق ہے، حساب کتاب بھی برحق ہے۔ تو یہ کیسے تم ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس نے فرمایا منہا خلقناکم، تمہاری اصل کیا ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور اسی کے اندر تمہیں لٹا دیتے ہیں۔ ثم یخرجکم تارۃ اخری پھر دوبارہ اسی سے تمہیں ہم اٹھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ہی آواز ہوگی اور اس آواز کا کوئی انکار نہیں کرے گا، قبریں اکھاڑ دی جائے گی اور بہر ہر اپنی چیز کو زمین بہر نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، اس کے اوپر اس کے ہونے پر دلیل اور اس کے پیدا کرنے پر دلیل۔ جبکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے تو اس کو ہم یقینی طور پر سوئی کو، بٹن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں اس کو کسی نے بنایا ہے۔ پھر وہ قمیض میں کسی چیز میں لگتا ہے تو اس کو بھی کسی نے یہاں سجایا ہے۔ تو جب یہ مانتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا سارا کنٹرول سنبھالنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو موت دینے والا، صحت دینے والا اور آگے اس نسل کو چلانے والا،
جتنے ہیں اس اللہ کا انکار کرتے ہو یا مانتے بھی ہو اور اس کے ساتھ غیروں کی عبادت بھی کرتے ہو. کتنے بد نصیب لوگ. کیسے جو خلق پیدا اس نے کیا, رزق اس نے دیا, صحت اس نے دی, اولاد اس نے دی, ماں باپ اس نے دیے, سسرال اس نے دیے, یہ پھل, یہ ہر چیز, یہ ہوا فضا اس نے دی, اور اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت ہے, اس کے دین کو, اس کی عبادت کو خالص نہیں کرتے. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے. اگر دوسرا کوئی ذرا بھی ہزارواں حصہ بھی اگر صلاحیت ہو پیدا کرنے پر اور مارنے پر کسی علاج میں, تو کبھی نہ کبھی جنگ ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ملک وہ بھی لڑ پڑتے ہیں جب ان پر قبضے کے لیے بڑے بھاگتے ہیں. تو اس طرح کبھی نہ کبھی اس کی بھی جنگ, اس کو بھی کہتے ہیں نا ہم بھیڑوں پر بھی جوانی آ جاتی. ہم عمر بھیڑوں کیا ہے بیچارے, ہم تو جانتے ہیں نا, بیٹھا ہوتا ہے پیچھے سے بھیڑیا کھا رہا ہو, بیٹھا چپ کر. تو ایسے لوگ جو ہیں کہ معاذ اللہ کے جو اس مالک کے انکار کرنے والے, ان کے لیے یہ بڑی تقبیح ایسی ہے کہ اللہ اکبر کے ذرا غور کریں ہر چیز حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تو بہرحال اس نے فرمایا کہ کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم مردے تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر مارتا ہے تم کو, پھر زندہ کرے گا تمہیں, اور پھر اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. اس نے اگلی دلیل دی, هو الذی, اللہ وہ ہے, خلق لکم, جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا, جو بھی ہے اس زمین میں سب کا سب, یہ ترکاریاں, یہ سبزیاں, یہ پھل, یہ گوشت, یہ فضا, یہ ہوا, یہ گرمی, یہ سردی, یہ دھوپ, یہ سایہ, یہ رات, یہ دن, یہ کاروبار اور زمین آسمان کی ہر تمہارے لیے جو چیز ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے. چاند تمہارے کام میں, ستارے تمہارے کام میں, سورج تمہارے کام میں, تمہارے لیے بچھے پڑے ہیں. اللہ اکبر. زمین تمہارے زندہ کو بھی سنبھالے, مردہ کو بھی سنبھالے, اور سب کو روزی دے. کتنی بڑی دلیل ہے اس کے ہونے پر کہ اس کے سامنے انکار نہیں کرتی. اور کل کیا تھا, یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ زمین گندم میں سے ہم کاشت کرتے ہیں, اس میں پورا سال گندم کے بعد فارغ پڑے گی, میدان خالی پڑے ہیں, اور آج اسی زمین سے 4 فصلیں حاصل کرتے ہیں, پھر بھی نہیں اس کو مانتے. بلکہ انکار کا انداز کیا ہے, یہ ہمارے سپرے اور یہ ہماری کھاتیں کام کرتی, ہماری عقل کام کرتی, ہمارا علم کام کرتا. کیسی سوچی اس کو, اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی پیدا ہو, وہ اللہ روک لے تو ایک زمین ایک دانہ ہوگا اس کے کنٹرول میں. بارش کا ایک قطرہ نمبر سے کیا کرو گے؟ جاؤ مکے والوں سے پوچھو, جب نبی علیہ السلام نے بد دعا کی, اے اللہ یوسف کی قوم کی طرح علیہ السلام ان کے پانی کو گہرا کر دے. پانی گہرا ہو گیا, ابو جہل مشکیزہ چباتا ہے اور مشکیزے کا رس بھی ختم ہو گیا, بے بس ہو جاتا ہے. کہتا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر. سب سے پہلے یہ بڑے بڑے سرکنے اٹھے تھے, ان کو لاؤ سلا کر. تو اللہ پانی گہرا کر دے, کون ہے اس کو لانے والا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا ماننا ہی اس میں فائدہ ہے, اس میں عزت ہے, اس میں مقام ہے, اس میں درجہ ہے, اس میں اس کا قرب ہے, اس میں جنت ہے اور جہنم سے بچاؤ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنائے, آمین. تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب, ثم استوى الى السماء, پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف, فسواہن, پس ان کو درست کر دیا, 7 سماوات, اور بنا دیے 7 آسمان. آپ دیکھتے ہیں پہلا تو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کے 6 اوپر نبی علیہ السلام معراج والی رات فرماتے ہیں کہ جبریل پہلے آسمان میں گئے, دروازہ بجایا, پوچھنے والے نے پوچھا دربان نے, کون؟ میں جبریل. تو یہ 7 کون ہیں؟
محمد کریم بلائے گئے ہیں؟ ہاں ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ ہر درباری نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا؟ تو وہ الگ موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 7 آسمان پر ایمان لانا فرض ہے، اور اسی طرح سے سارے مضبوط آسمان۔ اور فرمایا کہ اس نے ان کو درست کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔